اس شہر کا نام گلنار پور تھا، لیکن شہر کے لوگوں نے اس کو ساون پور کے نام سے منسوب کر دیا تھا۔ اور یہ حقیقت بھی تھی کہ اس شہر میں اتنی بارشیں ہوتی تھیں کہ سورج کم ہی اپنی شکل دکھا پاتا تھا، اسی لیے اس کا نام ساون پور ہی رکھ دیا گیا تھا۔ سرکاری فائلوں اور رجسٹروں میں بھی اس کو ساون پور ہی لکھا اور پڑھا جاتا تھا۔ اس شہر کا نکاسی آب کا نظام اس قدر مربوط اور بہترین تھا کہ بارشوں کے بعد پانی زیادہ دیر سڑکوں پر کھڑا دکھائی نہ دیتا تھا۔ اکثر آسمان صاف ہوتا، پھر یکدم ہی کالے بادل اس کو گھیر لیتے اور موسلادھار بارش شروع ہو جاتی تھی۔ صبح سے شدید گرمی تھی، دھوپ اس قدر تیز اور کڑاکے دار تھی کہ تانیہ کو بس اسٹاپ پر کھڑا رہنا دشوار معلوم ہو رہا تھا۔ چنانچہ وہ دھوپ کی تمازوں سے بچنے کے لیے نیم کے سایہ دار پیڑ کے نیچے آ کھڑی ہوئی تھی۔ پیڑ کے نیچے تھوڑی راحت کا احساس ہوا تھا، وقتی طور پر دھوپ سے نجات مل گئی تھی، مگر اس گرمی نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ آج اگر یونیورسٹی میں اس کا اہم لیکچر نہ ہوتا تو وہ گھر پر ہی رہنے کو ترجیح دیتی۔ بہرحال جیسے تیسے وہ یونیورسٹی پہنچ گئی تھی۔ دوسرا پیریڈ پروفیسر ہمدانی کا تھا، جو بہت سخت تھے اور غیر حاضری کو سخت ناپسند فرماتے تھے۔ پھر موسم بدلنے لگا۔ آسمان پر جہاں کچھ دیر پہلے سورج آگ برسا رہا تھا، اب وہاں گہرے سیاہ بادل تھے۔ پروفیسر صاحب کا پیریڈ ختم ہو چکا تھا۔ تانیہ تو جیسے انتظار میں تھی، پیریڈ ختم ہوتے ہی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ عین اس وقت صبا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کدھر؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ کچھ نہیں یار، گھر جا رہی ہوں۔ کیوں؟ نازیہ بول پڑی کہ اس کے بائیں طرف بیٹھی تھی۔ یار فیلنگ ناٹ ویل، وہ جھٹ سے بولی۔ بس میں سر ہمدانی کی وجہ سے آ گئی تھی، ورنہ نہیں آتی۔ او میں ساتھ چلوں؟ او نو، میں چلی جاؤں گی۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور کلاس روم سے باہر نکل آئی۔ جیسے ہی وہ کالج کے گیٹ سے باہر نکلی، اسی پل موٹی موٹی بوندیں اس کے سر پر پڑیں۔ اس نے چونک کر آسمان کی سمت دیکھا اور تھرا اٹھی۔ اس کو تیز بارش اور بجلی سے بہت ڈر لگتا تھا۔ یہ کمزوری اس وقت سے اس کے رگوں پے میں سرایت کی ہوئی تھی جب وہ میٹرک میں تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے بس اسٹاپ کی جانب چلنے لگی۔ اسٹاپ تک پہنچنے سے پہلے ہی موسلادھار بارش نے اس کو آ لیا تھا۔ ذرا ہی دیر میں تیز بارش کی جھڑی لگ گئی تھی۔ اف خدایا، اب کیا ہوگا؟ تانیہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو کوسنے لگی تھی۔ اس کے کپڑے بری طرح بھیگ کر اس کے بدن سے چپک چکے تھے۔ اسٹاپ پر کھڑے لڑکے اس کو بغور دیکھ رہے تھے۔ تانیہ بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ ان لڑکوں کی نظریں بالکل بھی اچھی نہ تھیں۔ اچانک اس کی نظر اسی نیم کے درخت پر پڑی اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اس کے نیچے جا کھڑی ہوئی۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ بس اسٹاپ پر اس کے اور ان لڑکوں کے علاوہ کوئی اور موجود نہ تھا۔ پھر اس نے لڑکوں کو اپنی سمت آتے دیکھا۔ وہ اس سے تھوڑے فاصلے پر اس پیڑ کے نیچے آ کر کھڑے ہو گئے، اور وہ تعداد میں 4 تھے اور مسلسل اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ بارش کی شدت کے باوجود بھی ان لڑکوں کی نظروں کی ہؤسناکی کو محسوس کر کے وہ کانپ گئی۔ اب وہ خود کو غیر محفوظ سمجھ رہی تھی۔ بارش کی رفتار میں بھی خاصا اضافہ ہو چکا تھا۔ اب لڑکے آپس میں سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ کچھ ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ اس کے کانوں نے ہارن کی آواز سنی۔ ایک کار بالکل اس کے نزدیک آ کر رکی۔ پھر اس میں سے ایک شخص نکلا۔ اس نے بارش سے بچنے کے لیے برساتی اوڑھ رکھی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں چھتری بھی تھی۔ اس کا رخ اسی کی طرف تھا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا تانیہ کے نزدیک آ رہا تھا۔ پھر وہ اس کے پاس پہنچ کر رکا اور اس سے مخاطب ہوا۔ آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ اس نے چونک کر اس کی سمت دیکھا تو چہرہ جانا پہچانا سا لگا۔ یہ رمیز تھا، جو یونیورسٹی میں اس کے ساتھ ہی پڑھتا تھا اور کافی نیک نام تھا۔ اس نے شکر کی سانس لی اور کن آنکھوں سے لڑکوں کی طرف دیکھا، جو رمیز کو آتا دیکھ کر دوسری سمت متوجہ ہو گئے تھے۔ رمیز نے بھی لڑکوں کی طرف دیکھا، پھر اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی چھتری اس کی طرف بڑھا دی۔ آپ میری کار میں بیٹھ جائیں، میں آپ کو گھر چھوڑ آتا ہوں۔
تانیہ پہلے تو ہچکچائی، پھر اس نے ان لڑکوں کی طرف دیکھا جو اب بھی اس کو گھور رہے تھے، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی کار کی طرف بڑھ گئی۔ شاید اس نے اسی میں ہی عافیت سمجھی تھی۔ رمیز نے پھرتی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ میں جانتا ہوں آپ صرف ان اوباش لڑکوں سے بچنے کی خاطر میری کار میں بیٹھ گئی ہیں۔ تانیہ نے کوئی جواب نہ دیا، بس سمٹ کر بیٹھی رہی۔ اس کو بہت سردی لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کی ڈرائیونگ کے بعد اس نے محسوس کیا کہ رمیز اس کی سمت بالکل بھی نہیں دیکھ رہا تھا، بلکہ اس کی نظریں روڈ پر ہی تھیں۔ آپ کا گھر کس طرف ہے؟ وہ روڈ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ گرین سوسائٹی۔ آپ کو آج ریسٹ کرنا چاہیے تھا، وہ دھیرے سے مسکرا کر بولا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ بارش ہو جائے گی۔ ویسے بھی سر ہمدانی کی کلاس مس کر دو تو پھر وہ نیگیٹو مارکنگ کرتے ہیں۔ اس نے منہ بنایا۔ ہاں سر ہمدانی تو سخت ہیں۔ مجھے بارش کا پہلے ہی اندازہ تھا، اسی لیے اپنے ابو کی کار لے کر آ گیا۔ دے دی انہوں نے اپنی کار؟ وہ پہلی بار مسکرائی۔ نہیں، اب یہ میرے ہی یوز میں ہے۔ کیا مطلب؟ والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، گھر میں والدہ ہیں بس۔ جواب افسردگی سے دیا گیا تھا۔ سوری، ایک بات پوچھوں آپ سے؟ جی شوق سے۔ جب اس قدر تیز بارش تھی تو آپ یونیورسٹی سے کیوں نکلی؟ میں تو بارش شروع ہونے سے پہلے نکلی تھی، مگر اب تو کافی دیر بعد نکلے ہیں۔ رمیز نے فوری طور پر کوئی جواب نہ دیا۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد وہ دھیرے سے مسکرایا، پھر بولا، آپ کو دیکھ کر۔ کیا مطلب؟ یہ سن کر وہ چونک گئی۔ دراصل میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ آپ گھر جانے کے ارادے سے نکلی ہیں، اور مجھے اندازہ تھا کہ بارش تیز ہو جائے گی۔ میں تو بس سے بھی چلی جاتی۔ رمیز نے ایک طویل سانس لی اور کار کی سکرین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دوسرے ہی پل وہ بری طرح سے چونکا اور اس کے پیر بے اختیار بریک پر لگے۔ بریک بڑی زور سے چرچرائے تھے، جس کی وجہ سے تانیہ کو جھٹکا سا لگا۔ یہی حال رمیز کا بھی تھا۔ سڑک کے بالکل وسط میں ایک سیاہ رنگ کا بلّا بیٹھا تھا، جو قد اور جسامت میں عام بلّوں سے کچھ زیادہ ہی تھا۔ نہ جانے کہاں سے وہ سڑک کے عین وسط میں آ گیا تھا اور بڑی ہی شان بے نیازی سے اپنے اگلے پاؤں پھیلائے بڑے سکون سے بیٹھا تھا۔ اس کی بڑی بڑی سرخ آنکھیں کار کو دیکھ رہی تھیں۔ رمیز حیرت سے اس کو دیکھے جا رہا تھا، جس کے انداز میں قدرے لاپرواہی تھی۔ رمیز کو یہ حیرت تھی کہ ایک جانور بارش میں کتنے سکون سے بیٹھا ہے۔ تانیہ کی حالت بھی کچھ عجیب سی تھی۔ بلے کی سرخ آنکھوں سے اسے خوف محسوس ہو رہا تھا، اور نہ جانے کیوں اس کو اپنا ماضی یاد آ گیا تھا۔ بلّا چند لمحوں تک کار کو دیکھتا رہا، پھر بڑے سکون سے اٹھا اور دھیرے دھیرے دوسرے سمت چل پڑا۔ اس کے جاتے ہی رمیز نے کار سٹارٹ کر دی۔ بڑا ہی خوفناک بلّا تھا، بارش میں یوں بیٹھا تھا جیسے اس کو پرواہ ہی نہ ہو۔ رمیز زیر لب بڑبڑایا۔ تانیہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس کا دماغ تو بلے کی سرخ انگارہ آنکھوں میں الجھا ہوا تھا۔ خدا خدا کر کے کار سوسائٹی میں داخل ہوئی۔ کار کہاں روکوں؟ وہ چونکی۔ وہ سامنے والا نیلا گیٹ ہمارا ہے۔ آپ میری چھتری لے جائیں کیونکہ بارش ابھی رکی نہیں ہے۔ تانیہ نے چند لمحے سوچا، پھر مسکراتے ہوئے چھتری لے لی اور کار سے اتر گئی۔ بارش اب بھی زوروں پر تھی۔ رمیز کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر تھے اور نظریں سڑک پر، لیکن اس کا چہرہ اس بات کا خماس تھا کہ اس کا ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ پھر اس نے کار ٹیپ آن کر دیا۔ گیت کی آواز بہت مدھر تھی اور میوزک بھی کافی متاثر کن تھا۔ گانے کے بول سنتے ہی اس نے اپنے ہونٹوں کو سختی سے بھینچ لیا تھا کہ یہ بات سچ تھی کہ وہ دل ہی دل میں تانیہ سے بے حد محبت کرتا تھا۔ پھر وہ بے ساختہ خود سے بول اٹھا، اب میں اپنی محبت کو چھپاؤں گا نہیں، اپنے دل کی بات تم سے ضرور کروں گا۔ تم انجان ہو میرے دل کی ان دھڑکنوں سے جن پر تمہارا نام لکھا ہے، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ محبت صرف شدت کا نام ہے۔ اگر میرے ان جذبوں میں شدت ہے تو پھر تم تک وہ آگ ضرور پہنچے گی۔
تانیہ نے دور سے اپنی والدہ کو گیٹ پر کھڑے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ ان کے چہرے پر فکر مندی کے آثار تھے۔ تانیہ کو آتا دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کو بارش اور بجلی سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ یہ تو موسم اچانک ہی بدلا، ورنہ میں تمہیں جانے ہی نہ دیتی۔ امی، آپ تو جانتی ہیں کہ میں بارش سے کتنا گھبراتی ہوں، تانیہ بولی۔ یہ چھتری؟ انہوں نے اس کے ہاتھ میں چھتری دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ جی، وہ چونکی، پھر جلدی سے بولی۔ ایک دوست کی ہے، اس نے دوری کی وجہ سے مجھے دے دی تھی، وہ جھٹ سے بولی۔ اس کا گھر تو یونیورسٹی کے قریب ہی ہے۔ خیر، کپڑے بدل لو، تم کتنا بھیگ گئی ہو، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ ابو جان آ گئے؟ تانیہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آفس میں پھنسے ہوئے ہیں، فون آیا تھا۔ اب تم جلدی آ جاؤ تو ساتھ مل کر پکوڑے بناتے ہیں، وہ آتے ہی پکوڑوں کا تقاضا کریں گے۔ رائٹ امی، تانیہ ہنس کر بولی۔ فریش ہو کر اس نے کچن کا رخ کیا۔ کیبنٹ سے بیسن نکالتے ہوئے یکدم اس کے وجود میں تھر تھری سی دوڑ گئی اور ذہن ماضی کی طرف پلٹ گیا۔ ایسی ہی تیز بارش تھی جس میں اس کے ساتھ وہ انوکھا واقعہ پیش آیا تھا۔ ان دنوں وہ 10ویں کلاس میں تھی جس روز یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اس سے ایک ہفتہ پہلے اس کی طبیعت اچھی نہ تھی، وہ بخار محسوس کر رہی تھی، چنانچہ اس نے ہاف ڈے لیا اور نازیہ کو ساتھ سکول سے باہر نکل آئی۔ نازیہ اس کی بچپن کی سہیلی تھی۔ دونوں باتیں کرتی ہوئی گلی کے وسط میں پہنچی تھی کہ اچانک تانیہ چونک کر رک گئی۔ اس کے چہرے سے خوف دکھائی دینے لگا تھا۔ کیا ہوا، کیوں رک گئی؟ نازیہ نے پوچھا۔ تانیہ نے جواب دینے کی بجائے انگلی سے سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ اب جو نازیہ نے دیکھا تو اس کی بھی حالت خوف سے پتلی ہونے لگی تھی۔ ایک کالا بلّا سڑک کے بالکل وسط میں بیٹھا تھا، بالکل سیاہ، اس کی جسامت عام بلّوں سے زیادہ تھی اور وہ اپنی سرخ آنکھوں سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پتھر سے ماروں؟ نازیہ نے پوچھا۔ نہیں، کسی بے گناہ کو یوں مارنا اچھا نہیں، ہم سائڈ سے نکل جاتے ہیں، تانیہ نے جواب دیا۔ اور پھر دونوں ایک طرف سے نکل گئی تھیں۔ بلّا بڑے پرسکون انداز سے ان دونوں کو جاتا دیکھتا رہا۔ اس کی نظریں تانیہ پر ہی تھیں، پھر وہ اٹھا اور ان کے پیچھے چلنے لگا تھا۔ اس واقعے کے ہفتے بھر بعد وہ سکول سے واپس آ رہی تھی۔ بارش کا آغاز تھوڑی ہی دیر قبل ہوا تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے جھڑی لگ گئی تھی۔ بارش اس قدر تیز اور شدید تھی کہ قدم اٹھانا بھی دو بر تھا۔ نازیہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس سیاہ پوش کو سب سے پہلے نازیہ نے دیکھا تھا، جو سر سے پاؤں تک سیاہ لباس میں تھا۔ اس کے سر پر فلیٹ ہیٹ تھی جس سے اس کا چہرہ چھپ گیا تھا۔ وہ سکول کے گیٹ پر کھڑا لاتعلقی سے ادھر ادھر دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں جلتا ہوا سگریٹ تھا۔ ان دونوں کو باہر آتا دیکھ کر اس نے سگریٹ پھینکی اور ان کے پیچھے چلنے لگا تھا۔ کیا یہ ہمارا پیچھا کر رہا ہے؟ تانیہ نے لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ لگتا تو ایسا ہی ہے، نازیہ نے کانپ کر کہا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس سیاہ پوش کو چند قدموں کے فاصلے پر پایا۔ دونوں نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر لی تھی، لیکن ان کی یہ کوشش ناکام ثابت ہوئی تھی۔ سیاہ پوش نے بھی اپنی رفتار تیز کر لی تھی۔ وہ پانی میں شرب شرب کرتا تیز قدم بڑھا رہا تھا۔ وہ دونوں گھبرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی۔ بارش زوروں پر تھی، ان کے یونیفارم بری طرح سے بھیگ گئے تھے۔ علاقے کی سمت جانے والا یہ راستہ بھی ذرا سناٹے والا تھا، کیونکہ درمیان میں وہ علاقہ پڑتا تھا جو نو آباد تھا۔ یہاں ابھی مکانات بھی کم تھے۔ اب کیا کریں؟ نازیہ نے کانپتے ہوئے پوچھا۔ قدم تیز بڑھاؤ، اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ آواز میں کپکپاہٹ نمایاں تھی۔ ایسا ہی کرتے ہیں، میرا گھر بھی اب زیادہ دور نہیں ہے، نازیہ نے کہا۔ وہ دونوں تیز تیز چلتی رہیں، مگر یوں لگ رہا تھا جیسے سیاہ پوش کی رفتار ان سے زیادہ تیز ہے۔ پھر وہ دونوں تقریباً بھاگتی ہوئی اپنے محلے میں داخل ہو گئیں۔ نازیہ کا گھر وہاں سے زیادہ دور نہ تھا۔ دروازہ اس کی والدہ نے ہی کھولا تھا۔ وہ دونوں تیزی سے اس طرح گھر میں داخل ہوئی جیسے مرغیاں ڈربے میں داخل ہوتی ہیں۔
نازیہ کی والدہ نے جب ان سے خوف کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے سارا واقعہ تفصیل سے بیان کر دیا۔ انہوں نے حیرت سے ان کی باتیں سنی، پھر بولی، اب کہاں ہے وہ مردود؟ باہر؟ ٹھیک ہے میں دیکھتی ہوں، وہ سر ہلا کر بولی۔ تم جب تک کپڑے بدل لو اور تانیہ بیٹی کو بھی اپنا کوئی سوٹ دے دو۔ یہ کہہ کر انہوں نے دروازے کا رخ کیا۔ نازیہ اس کو اپنے کمرے میں لے آئی تھی، پھر اس نے الماری کھول کر اپنے اور تانیہ کے لیے سوٹ نکالا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ باتھ روم کس طرف ہے؟ تانیہ نے مسکرا کر پوچھا۔ کیوں؟ نازیہ کا انداز معنی خیز تھا۔ کیا میں کوئی لڑکا ہوں جو تم کو شرم آ رہی ہے؟ یہیں بدل لو کپڑے۔ ارے مگر، ارے کیا؟ اتنا کہہ کر نازیہ نے جلدی جلدی گیلے کپڑوں سے نجات حاصل کرنے کا عمل شروع کر دیا تو تانیہ نے بھی ابتدا کی۔ نازیہ غور سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، پھر وہ آہستہ سے بولی، ایک بات کہوں، تم بہت حسین ہو، تمہارا جسم سنگ مرمر سے تراشا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ ہٹو بے شرم۔ وہ شرم سے سرخ ہو گئی۔ اگر میں لڑکا ہوتی تو ضرور تم سے اظہار محبت کرتی، نازیہ نے کہکہ لگا کر کہا۔ تم اپنی بکواس بند نہیں کرو گی؟ اس نے غصے سے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، پھر دونوں کمرے سے نکل آئیں۔ ڈرائنگ روم میں نازیہ کی والدہ ناشتے کے لوازمات کے ساتھ ان کی منتظر تھی۔ ارے آنٹی اتنا تکلف؟ لو بھائی کیسا تکلف؟ تم بھی تو میری بیٹی ہو اور پہلی بار گھر آئی ہو۔ میں تو رات کا کھانا کھائے بغیر جانے نہیں دوں گی۔ ارے نہیں آنٹی، امی پریشان ہوں گی، میں اب گھر جاؤں گی۔ پھر ان لوگوں نے مل کر جلدی جلدی ناشتہ کیا۔ چلو بیٹی میں تم کو چھوڑ آؤں۔ نہیں آنٹی میں چلی جاؤں گی۔ ارے نہیں بیٹا، زمانہ بہت خراب ہے، وہ مردود پھر آ گیا تو؟ بات درست تھی، اسی لیے اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ بارش اب بھی برس رہی تھی، مگر اس کی رفتار اب ہلکی تھی۔ جیسے ہی وہ گلی کے کونے پر پہنچی، وہ پھر دکھائی دیا۔ وہ ایک پان کے کیبن سے لگا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ وہ رہا، تانیہ چلائی، تم چلو میں دیکھتی ہوں ایسے سڑک چھاپوں کو۔ اسی لمحے وہ گلی کے کونے میں مڑا اور غائب ہو گیا۔ اگر وہ دوبارہ پیچھا کرے گا تو چپل سے مرمت کروں گی مردود کی، نازیہ کی امی دانت پیس کر بولی۔ تانیہ نے قدم آگے بڑھا دیے، پھر واقعی وہ سیاہ پوش کہیں نہیں دکھائی دیا۔ گھر آ کر وہ دم سے بیڈ پر لیٹ گئیں، جانے کیوں وہ تھکاوٹ سی محسوس کر رہی تھی۔ چند ہی لمحوں بعد وہ نہانے کے لیے غسل خانے میں چلی گئی۔ غسل کے بعد اس کو لگا اس کا بدن ہلکا پھلکا ہو گیا۔ وہ فوراً ہی بیڈ پر لیٹ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس پر غنودگی کی طاری ہونے لگی۔ اچانک اس کو احساس ہوا کہ جیسے کسی نے اس کو چھوا ہو، جیسے کسی کے ہاتھ بہت نرمی سے اس کے بالوں پر چل رہے ہوں۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور ادھر ادھر دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا، مگر اس کو اچھی طرح سے یاد تھا کہ جیسے کسی نے اس کو چھوا تھا۔ تانیہ تانیہ، اس نے بہت واضح طور پر سنا، کسی نے اس کو پکارا تھا۔ خوف سے اس کے مساموں نے پسینہ چھوڑ دیا۔ اچانک اس کو ایسا لگا جیسے پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہو۔ وہ بے ساختہ پلٹی، پھر اس نے جو کچھ دیکھا وہ دیکھتے ہی اس کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی اور وہ لہرا کر بیڈ پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک نہایت خوبصورت اور خوشنما باغ میں ایک بینچ پر لیٹے ہوئے پایا تھا۔ اس کے ارد گرد رنگ برنگے خوشنما پھولوں سے لدے ہوئے پودوں کی بہتات تھی اور ارد گرد گھنے درخت موجود تھے۔ پورا باغ دل فریب خوشبو سے مہک رہا تھا۔ ان پھولوں کی خوشبو اور مہک نے فضا اور اس کی سانسوں کو معطر کر دیا تھا۔ اس کو اچھی طرح یاد تھا کہ وہ چند لمحے قبل تک اپنے بیڈ پر تھی، پھر کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس کو یہ بھی خواب یاد تھا کہ اس نے لال سرخ آنکھیں دیکھی تھی، پھر وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہوش میں آنے پر اس نے اپنے آپ کو اس باغ میں پایا تھا۔ اب وہ چاروں طرف نظریں گھما کر پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ ایسے خوبصورت اور خوش رنگ پھول اس نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ بے شک ان میں بہت سے گلاب بھی تھے،
لیکن اتنے بڑے سائز کے گلاب پہلی بار ہی دیکھ رہی تھی، اور وہ بھی دوسرے خوش رنگ اور خوش نما پھول موجود تھے جو اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھے تھے۔ وہ ان کا نام بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ یکدم ہی اس سحر انگیز ماحول سے متاثر ہو گئی تھی کہ اچانک ایک کھردری سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، تانیہ تانیہ۔ وہ چونک کر پلٹی لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ خوفزدہ ہو گئی۔ تانیہ، آواز ایک بار پھر گونجی، وہی کھردری سی آواز۔ کہ کون؟ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں محبت۔ وہی کھردری آواز کانوں سے ٹکرائی۔ میں کہاں ہوں؟ مجھے اپنے گھر جانا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ ڈرو مت، میں تو وہ ہوں جو صرف تم سے محبت کرتا ہے۔ میرے ماں باپ پریشان ہو رہے ہوں گے، اس نے ہمت کر کے التجا آمیز لہجے میں کہا۔ تم محفوظ ہو، میں تم کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، میں تو صرف تم کو چاہتا ہوں، پیار کرتا ہوں۔ تانیہ کے سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہے، لیکن اگلے ہی پل اس نے اپنے خوف کو پرے رکھتے ہوئے کہا، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو سامنے آؤ، نہیں تم ڈر جاؤ گی۔ جتنا ڈرنا تھا ڈر چکی۔ وہ ہلکے سے مسکرائی۔ اس کی بات پر چند لمحے خاموش رہی، پھر اچانک ہی ایک ہلکی سی گڑگڑاہٹ ہوئی، جیسے بادلوں میں بجلی کونتی ہو۔ اگلے ہی پل وہ سیاہ پوش وجود اس کے سامنے تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں اس کے پورے وجود کا احاطہ کر رہی تھیں۔ سر پر اب بھی فلیٹ ہیٹ موجود تھا جس نے اس کے چہرے کو چھپایا ہوا تھا۔ وہ خوف کے مارے لرز اٹھی اور اس کے گلے سے دل خراش چیخ برآمد ہوئی۔ پھر اس کی آنکھ کھل گئی۔ لیکن یہ کیا؟ وہ تو اپنے بستر پر موجود تھی۔ اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا اور حلق میں کانٹے سے پڑ رہے تھے۔ سانس تھی کہ دھوکنے کی مانند چل رہی تھی۔ لگ رہا تھا کہ اس نے میلوں کا سفر دوڑتے ہوئے طے کیا ہو۔ اچانک اس کی نظر وال کلاک پر پڑی۔ اس کی چمکتی ہوئی سوئیاں رات کے 2 بجے کا اعلان کر رہی تھیں۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھی جگ سے پانی نکالا اور ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر دیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا تھا تو گویا یہ محض خواب تھا، اور خواب بھی ایسا کہ اس پر حقیقت کا گمان ہو۔ ذہن اعتدال پر آیا تو اس نے محسوس کیا کہ وہ اب بھی خوف کے زیر اثر ہے۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ اس کا کمرہ دل فریب خوشبو سے مہک رہا ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو خوف سے کانپ گئی۔ وہ ایک سرخ گلاب تھا جس پر پانی کے تازہ قطرے چمک رہے تھے، اور وہ اس کے سرہانے تکیے کے ساتھ رکھا تھا۔ وہ دل فریب خوشبو اسی گلاب سے پھوٹ رہی تھی۔ وہ خوف سے کانپ اٹھی۔ اس کی ہمت ہی نہ ہوئی کہ گلاب کو چھوئے۔ اس نے جلدی سے بیڈ سے اتر کر سلیپر پہنے اور کمرے سے نکل آئی۔ اس کا رخ والدہ کے کمرے کی طرف تھا۔ اب وہ ان کے کمرے کے دروازے پر دستک ہی رہی تھی۔ جلد ہی دروازہ کھلا اور آرزو بیگم کا نیند میں ڈوبا ہوا چہرہ دکھائی دیا۔ تانیہ کا پریشان حال چہرہ دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئی تھیں۔ کیا ہوا امی؟ وہ گلاب؟ کون سا گلاب؟ کون سا گلاب؟ کیا کہہ رہی ہو لڑکی؟ کوئی سمجھ نہیں آ رہا۔ آرزو بیگم پریشان ہو کر بولی۔ امی، میں نے بہت بھیانک خواب دیکھا ہے۔ اس کی بات سن کر آرزو بیگم کے الجھن زدہ چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ تم اب بچی نہیں رہی، میٹرک کی اسٹوڈنٹ ہو، اگلے سال کالج میں جاؤ گی۔ امی، وہ بات نہیں ہے، تانیہ تنگ کر بولی۔ پھر کیا بات ہے؟ پھر تانیہ نے مختصراً سیاہ پوش کا پیچھا کرنے اور خواب میں بھی اسی کا نظر آنا اور پھر کمرے میں گلاب کی موجودگی کا تذکرہ کیا تو آرزو بیگم کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ انہوں نے اس کے کمرے میں جا کر دیکھا۔ کمرہ واقعی دل فریب خوشبو سے مہک رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہاں بہت سے گلاب ہوں۔ گلاب اسی طرح تر و تازہ اس کے سرہانے موجود تھا۔ ایک پھول کی اتنی خوشبو کہ پورا کمرہ مہک جائے۔ آرزو بیگم پریشان لہجے میں بڑبڑائیں۔ امی، اب کیا ہوگا؟ تانیہ نے لرزتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، تمہارے ابو بھی شہر میں نہیں ہیں، ورنہ وہی کچھ فیصلہ کرتے۔ تم ایسا کرو، میرے کمرے میں سو جاؤ اور اپنا کمرہ لاک کر دو۔ تانیہ سر ہلاتے ہوئے آرزو بیگم کے ساتھ ان کے کمرے میں چلی آئی تھی۔
اسے اپنی امی کے ساتھ سونے میں بھرپور سکون ملا تھا۔ صبح سب سے پہلے آرزو بیگم کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ ہمیشہ سے نماز کے اوقات میں جاگنے کی عادی تھیں۔ مسجدوں سے فجر کی اذانیں بلند ہو رہی تھیں۔ آنکھ کھلتی ہی سب سے پہلے انہوں نے نہایت دل فریب خوشبو محسوس کی تھی جو پورے کمرے میں بسی ہوئی تھی۔ انہوں نے لائٹ جلائی۔ اگلا لمحہ ان کو چونکا دینے والا تھا۔ بے خبر سوئی ہوئی تانیہ کے سرہانے کے ساتھ وہی گلاب کا پھول مہک رہا تھا اور اس کی وہی مخصوص خوشبو کمرے میں بسی ہوئی تھی جس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ آرزو بیگم کی نظر اپنی سوئی ہوئی بچی کے چہرے پر پڑی۔ اس کے چہرے پر وہی معصوم مسکراہٹ تھی جو ہر ایک کا دل مو لیتی تھی۔ نہ جانے کیا سوچ کر وہ اپنی بستر سے اٹھیں اور تانیہ کے کمرے کی جانب گئیں۔ کمرے میں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ وہاں گلاب کا پھول تھا اور نہ ہی کوئی خوشبو۔ وہ حیرت زدہ رہ گئیں۔ اب وہ بہت ڈر گئی تھیں۔ اب ان کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ وہاں وہی منظر تھا جو وہ چھوڑ کر گئی تھیں۔ وہ ڈرتے ڈرتے گلاب کے پھول کی جانب بڑھیں اور اس کو اٹھا لیا۔ پھول جیسے ہی ان کے ہاتھ میں آیا فوراً ہی یوں مرجھا گیا جیسے اس کو ڈالی سے الگ کر دیا گیا ہو۔ یہ دیکھ کر وہ بہت خوف زدہ ہو گئیں۔ پھر اچانک یہ گلاب سلگ اٹھا، بالکل اسی طرح جیسے انگیٹھی میں کولے سلگتے ہوں۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس میں نہ تو شعلے نکل رہے تھے اور نہ ہی آرزو بیگم کا ہاتھ جل رہا تھا، بلکہ مرجھایا ہوا گلاب سلگنے کے سبب زیادہ دلکش معلوم ہو رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے انہوں نے پھول کو واپس اسی جگہ رکھ دیا جہاں سے اٹھایا تھا۔ وہ لمحہ نہایت حیرت انگیز بلکہ خوف زدہ کر دینے والا تھا کہ تانیہ کے سرہانے پہنچ کر گلاب پھر سے کھل اٹھا تھا۔ اب آرزو بیگم کے چہرے پر خوف نظر آنے لگا تھا۔ انہوں نے ہمت کر کے پھول اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ صبح جب تانیہ اٹھ کر اپنے کمرے میں گئی، سامنے ہی ڈریسنگ ٹیبل پر گلاب کا پھول اپنی بہار دکھا رہا تھا۔ اس کی مہک پورے کمرے کو معطر کی ہوئی تھی۔ تانیہ گھبرا کر اپنی امی کو بلا لائی۔ آرزو بیگم نے گلاب کو دوبارہ وہاں دیکھا تو گہری تشویش میں مبتلا ہو گئیں۔ بیٹی، اس کو اسی جگہ پڑا رہنے دو، جب تمہارے ابو آئیں گے تو اس مسئلے پر بات ہوگی۔ تم سکول جاؤ، نازیہ بھی آتی ہوگی۔ ان کے لہجے سے تشویش ظاہر ہو رہی تھی۔